ریڈیو پاکستان معروف گلوکار علن فقیر کی برسی کے موقع پر خصوصی فیچر پیش کیا جاتا ہے۔ دنیائی موسیقی پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ گانے کا انداز ہی کسی فنکار کو دوسرے فنکاروں یا گلوکاروں میں منفرد اور ممتاز بنا دیتا ہے۔ اس الگ انداز کی وجہ سے لوگ اس گلوکار کو زیادہ پسند کرتے ہیں، جس طرح علن فقیر۔ علن فقیر وادی سندھ کا وہ عوامی فنکار اس الگ انداز کی وجہ سے لوگ اس گلوکار کو زیادہ پسند کرتے ہیں، جس طرح علن فقیر۔ علن فقیر وادی سندھ کا وہ عوامی فنکار جس کی فنی تربیت کسی ادارے یا اکیڈمی میں یا کسی استاد نے نہیں کی، وہ ایسے خالصتاً عوامی فنکار تھے جس کا فن گلیوں، گاڑیوں اور درگاہوں میں پروان چڑھا۔ علن فقیر گلوکار بننے سے پہلے گلیوں اور بزرگوں کے عرس کے موقع پر ڈھول بجا کر صدائیں لگاتے تھے یا مختلف قسم کے کرتب دکھا کر لوگوں کو ہنساتے اور تفریح فراہم کرتے تھے۔ راگداری کی طرف علن فقیر کو راغب کرنے میں شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے فقیروں کا اہم کردار رہا۔ ملک کے مشہور مقبول اور عوامی گلوکار علن فقیر نے 1932 عیسوی میں ضلع دادو کے آمری قصبے میں منگنہاروں کے گھر میں جنم لیا۔ ان کے خاندان والوں کا پیشہ بھی شادیوں میں ڈھول بجانا ہوتا تھا۔ علن فقیر کے والد صاحب کا نام دھمالی فقیر تھا۔ علن فقیر کا پیدائشی نام ٹور فقیر تھا، بعد میں ان کا نام علی ڈنو اور علی بخش رکھا گیا۔ ان کے گھر والے پیار میں ان کو علن پکارتے تھے، جو بعد میں علن فقیر کے نام سے مشہور ہوئے۔ وہ پرائمری تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکے۔ علن فقیر کا بچپن سے بھٹ شاہ پر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر آنا جانا رہتا تھا اور وہ وہاں شاہ لطیف کے فقیروں کی طرف سے منعقدہ محفل سما میں ایک سامع کی حیثیت سے بیٹھتے تھے۔ محفل سما کے ان فقیروں میں ایک فقیر ساجن فقیر بھی گاتے تھے جو نابین تھے، لیکن ان کا آلاپ کمال کا ہوتا تھا۔ وہ جب آلاپ دیتے تو علن فقیر ان کو توجہ سے سنتے تھے۔ بعد میں اسی ساجن فقیر کے انداز کو علن فقیر نے زندگی بھر اپنے آپ پر حاوی کر دیا۔ علن فقیر ریڈیو پاکستان حیدرآباد پر 1961 عیسوی میں جناب ممتاز مرزا کی معرفت متعارف ہوئے۔ وہاں کچہری پروگرام میں سب سے پہلے علن فقیر نے جو کلام گایا تھا اس کے بول تھے: اللہ کڑیو اتیاندا آندا اللہ مولا کڑیو اتیاندا آندا اللہ آؤں مارنے لے ماندی مارو لے ماندا آؤں سانگنے لے ماندی مارو لے ماندا۔ اس کے بعد علن فقیر کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن اور سرکاری پروگراموں کے لیے گویا دروازے کھل گئے۔ پی ٹی وی پر ان کو عبد الکریم بلوچ لے گئے۔ وہاں علن فقیر نے سب سے پہلے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام گایا۔ اللہ نانگا نندل کن۔ علن فقیر اپنے منفرد انداز، منفرد لباس اور منفرد آواز و شکل و شبیہ کی وجہ سے
لوگوں میں بہت مقبول ہو گئے۔ خاص طور پر شاہ لطیف کا کلام، جس کو وائی کہا جاتا ہے، اس کے آلاپوں کی وجہ سے اور بعد میں شیخ ایاز کی شاعری کی وجہ سے عوام اور خصوصی طور پر نوجوانوں اور طالب علموں میں بے حد مقبول ہوئے۔ ایک دور تھا جب سندھ میں منعقدہ سرکاری یا غیر سرکاری محفلیں علن فقیر کے بغیر منعقد ہی نہیں ہوتی تھیں۔ علن فقیر کے گائے ہوئے کئی کلام بے حد مقبول ہوئے، جن میں شاہ لطیف کی وائی، بولی منجی بامبھیانی اور شیخ ایاز کا کلام ٹڑی پوندا ٹاریں جڑیں گاڑا گل اور دیگر کلام شامل ہیں۔ اور یہی کلام بولی منجی بامبھیانی علن فقیر کو ذاتی طور پر سب سے زیادہ پسند ہوتا تھا، اور تنہائی میں اکثر وہی کلام جو کہ شاہ لطیف کی وائی ہے گنگناتے رہتے تھے۔ علن فقیر نے اپنے فن کی بنیاد تو شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی وائیوں اور بیتوں پر رکھی، پر اس میں ہلکے پھلکے انداز میں سندھی جھومر اور لوک ناچ والا رنگ شامل کر دیا، جس کی وجہ سے علن فقیر کے پرستاروں کی تعداد ہزاروں سے لاکھوں تک بڑھ گئی۔ علن فقیر سندھ کا واحد عوامی گلوکار ہے جس کی گائیکی نے اردو نوجوانوں پر بھی اپنے نقوش چھوڑے، جن میں وہاب خان، تحسین جاوید، عالمگیر اور محمد علی شیخی شامل ہیں۔ علن فقیر اور محمد علی شیخی کا گایا ہوا یہ کلام بین الاقوامی سطح پر مقبول ہو گیا۔ علن فقیر طبیعتاً ایک درویش قسم کے انسان تھے۔ ہنسی مذاق ان کی فطرت میں شامل ہوتا تھا۔ ان کو صوبائی سندھ، وطن عزیز پاکستان کے علاوہ دنیا کی لگ بھگ 50 ملکوں میں جا کر اپنے فن کے مظاہرے کا موقع ملا، اور انہوں نے وہاں جا کر پاکستانی ثقافت کو اجاگر کیا اور خوب داد تحسین وصول کی۔ علن فقیر کو ان کے فنی اعتراف میں کئی ایوارڈ بھی دیے گئے، جن میں پاکستان کا سب سے اعلیٰ سول ایوارڈ صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی بھی شامل ہے، جو ان کو 1987 عیسوی میں دیا گیا۔ صدارتی ایوارڈ کے علاوہ علن فقیر کو 2 بار لطیف ایوارڈ، شہباز ایوارڈ، مصری شاہ ایوارڈ، پی ٹی وی ایوارڈ، گورنر سندھ اچیومنٹ ایوارڈ، سندھ فنکار ایوارڈ، شاہ اویس قرنی ایوارڈ، فاضل راہو ایوارڈ اور مقامی سطح پر اور بھی کئی ایوارڈ دیے گئے، جو کہ ان کی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ علن فقیر کی آواز میں قدرتی مٹھاس اور اثر تھا۔ سونے پہ سہاگا ان کا مخصوص ثقافتی لباس تھا، جو کہ وادی میران کی ثقافت کی نشاندہی کرتا تھا۔ سندھ کی نمائندہ ثقافت اجرک کا کلا، جسے سندھی میں پگڑی پٹکو بولتے ہیں، وہ سر پر بندھا ہوا، ان کی داڑھی اور مونچھوں کا مخصوص اسٹائل حاضرین مجلس کو ان کی طرف متوجہ کرتا تھا۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو جن چند گلوکاروں نے عوامی سطح تک پہنچایا اور مقبول کیا، ان فنکاروں میں علن فقیر بھی شامل ہیں۔ علن فقیر نے جیسا کہ دنیا کے کئی ممالک میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا، لیکن ان کے کہنے کے مطابق جرمنی کے شہر بون میں جرمن اسکالر ڈاکٹر این میری شمل کی کوششوں سے شاہ لطیف کا دن منایا گیا تھا، جس میں دنیا کے کئی ممالک سے تعلق رکھنے والے
500 से ज्यादा स्कॉलर शरीक थे। वहां अलन फकीर ने शाह लतीफ का कलाम गाया और जिस अंदाज से हाजरीन ने महफिल ने उनको दाद दी, वो महफिल अलन फकीर की यादगार महफिल थी। अलन फकीर चूँकि एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे और उनका ज़रिया मुआश सिर्फ मौसीकी की महफिलें हुआ करती थी, लिहाजा सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों के उस वक्त के वाइस चांसलर और सिंध के मारूफ शायर शेख अयाज ने अलन फकीर को सिंध यूनिवर्सिटी में आर्टिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी की एक मुलाजमत दी। अलन फकीर 2000 ईस्वी में फालिज की वजह से साहिब फराश हो गए और जानवर ना हो सके। वो 4 जुलाई 2000 ईस्वी में इंतकाल कर गए। अलन फकीर को उनकी वसीयत के मुताबिक जामशोरों में उनके घर के अहाते में दफन किया गया। अभी आप मारूफ गुलकार अलन फकीर की बरसी के मौके पर खुसूसी फीचर समाअत फरमा रहे थे। तहरीर कौसर बुरडो, रावी एहसन राना और रुखसाना मीरानी। रिकॉर्डिंग और एडिटिंग अब्दुल मजीद कटोहर। प्रोड्यूसर इसरार अहमद कोलाची। पेशकश रेडियो पाकिस्तान खैरपुर।